اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ جتنی بھی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں تھیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھیں اور ایک مالدار خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد بھی تجارت کرتے تھے۔ ان کی پہلی شادی ہوئی، خاوند فوت ہو گئے تو اس کے بعد وہ خود تجارت کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، انہوں نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں اتنے ایماندار اور سچے شخص کو اپنا تجارت کا ساتھی بناؤں، ان کو اپنا سامان تجارت دے کر دوسرے ملکوں میں بھیجوں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق بات کی کہ آپ جس طرح ایماندار اور سچے ہیں تو میں دوسرے لوگوں کی نسبت آپ کو دگنا نفع دوں گی، لہذا آپ میرا مال تجارت دے کر دوسرے ملکوں میں جائیں اور تجارت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ جب جانے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت بھی کرے، مدد بھی کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرے۔ تو جب تجارت کے لیے روانہ ہوئے تو میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دن گزارے اس نے عجیب و غریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عادات کو دیکھا تو بڑا متاثر ہوا کہ عام شخص کے اندر تو ایسی صفات نہیں ہو سکتی۔ تو ایک جگہ پر گئے، وہاں پر ایک راہب تھا، وہ میسرہ کو جانتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا۔ تو میسرہ سے اس نے پوچھا کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہے یہ کون ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ تو اس راہب نے کہا کہ اللہ کی قسم اس درخت کے نیچے نبی کے بغیر کوئی نہیں بیٹھا۔ حالانکہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن وہ راہب تھا، اس نے پہلی آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا تھا۔ ان کتابوں میں اس نے جو آخری نبی کی نشانیاں پڑھی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو نشانیاں میں نے کتاب کے اندر پڑھی ہیں وہ ان کے اندر مجھے نظر آ رہی ہیں، اور کہنے لگا کہ اگر میں زندہ رہا تو جب یہ نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی مدد کروں گا اور ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اور میسرہ کو بھی اس نے کہا کہ آپ ان سے جدا مت ہونا، ان کی خدمت کرتے رہنا۔ تو اس سے میسرہ اور بھی متاثر ہو گیا کہ ایک راہب کہہ رہا ہے کہ یہ آخری نبی ہے، ان کو نبوت ملنے والی ہے۔ جب واپس آئے اس سفر سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ سے حالات پوچھے کہ آپ کا سفر کیسا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ تو صادق اور امین کے لقب سے تو پہلے بھی مشہور تھے، اب میسرہ نے جو باتیں بتائیں اور اس راہب کا واقعہ بھی بتایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئی اور ان کے دل میں نکاح کا ارادہ پیدا ہوا کہ اتنے اچھے اخلاق والے
ایماندار اور سچے، میں کیوں نہ ان کے ساتھ نکاح کروں۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑوں کے مشورے کے بغیر اپنی ایک سہیلی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا، اس کا نام تھا نفیسہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ایرانگی کا اظہار کیا کہ وہ اتنی مالدار ہیں اور میں ایک یتیم، وہ کیسے میرے ساتھ شادی کریں گی۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر آپ کے اخلاق، ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے تھی، مال کی وجہ سے نہیں تھی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی آج سبق ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنی بہن، اپنی بیٹی کے لیے نکاح کا ارادہ کرے تو اس کو سب سے پہلے دینداری دیکھنی چاہیے، مالداری نہیں دیکھنی چاہیے۔ اگر دین ہے تو مال کی کمی پوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر دین نہیں ہے، مالداری ہے، تو دین کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، پھر ساری زندگی پریشانیوں میں گزرتی ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شفیق چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ مشورہ کیا اور نکاح کا ارادہ فرما لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، آپ علیہ السلام کافی عرصہ پہلے غار حرا میں جاتے، وہاں کئی دن عبادت میں گزارتے، اپنے رب کو یاد کرتے، اپنے ساتھ تھوڑا بہت توشہ لے جاتے، جب وہ ختم ہوتا تو پھر گھر آتے، گھر کے کام وغیرہ بھی کرتے اور پھر واپس غار حرا میں چلے جاتے۔ تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے لیکن مختصر میں عرض کرتا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی پہلی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو ظاہر یہ ایک عام عادات سے ہٹ کر واقعہ تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انوکھا واقعہ تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان ہوئے اور کپ کپی طاری ہوگی، پسینہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی حالت میں گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور سارا واقعہ سنایا۔ تو اس وقت بھی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ محتاجوں اور مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں اور یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو کہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، ان کے پاس لے کر گئی اور یہ سارا واقعہ سنایا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی نشانیاں ہیں۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی زیادہ تسلی ملی۔ تو بہرحال جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو سارا مکہ آپ کے خلاف ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا، اور اس وقت جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، اور ان کو بھی اسی طرح تکلیفیں دی جاتی تھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی۔ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہونے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور نہ ہی ان کو کوئی شخص کھانے کے لیے کچھ دے گا۔ تو 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے شعب ابی طالب میں محصور رہے، نظر بند رہے 3 سال تک۔ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت کفار عجیب و غریب باتیں کرتے تھے مجھے پریشان کرنے کے لیے، تو ان کی باتوں سے میں غمگین ہوتا تھا، پریشان ہوتا تھا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے تسلی دیتی تھی، ان کی باتوں سے مجھے تسلی ملتی تھی۔ تو یہی 3 سال کا عرصہ جو شعب ابی طالب میں گزرا، تو اس کے بعد جب 3 سال کی قید ختم ہوئی تو تھوڑے عرصے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا، غم کا سال۔ یہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جانے کے بعد اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا کہ یہ غم کا سال ہے میرے لیے۔ تو رمضان کا مہینہ تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو قبر میں اتارا۔ تو ان کی رحلت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ کو یاد کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزاری، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ باقی جتنی بھی شادیاں ہوئیں، جتنی بھی ازواج مطہرات آئیں، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آئیں، یعنی 25 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے۔ 50 سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ فوت ہوئی، تو 13 سال جو باقی بچے، 63 سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان 13 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی شادیاں کی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ازواج مطہرات کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرماتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت رشک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ تذکرہ فرماتے ہیں، اور ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، تو مجھے ان پر بہت زیادہ رشک آتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے عائشہ، خدیجہ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، خدیجہ کی طرح کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ خدیجہ وہ میری بیوی تھی کہ انہوں نے اس وقت میرے اوپر ایمان لایا جب سارا مکہ میرے خلاف تھا اور میرا دشمن تھا۔ سارا مکہ کفر کرنے والا تھا، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایمان لائی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عورت ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھی؟ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ بعض روایات میں 4 بیٹوں کا ذکر آتا ہے، بعض میں 3 کا، تو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں 7۔ ان میں سے 6 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھے، صرف ایک حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے،
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے 6 جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے پیدا ہوئے، جن میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو یہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کے لیے منتخب فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کے بعد ان کے ساتھ جب ان کو یاد کرتے تو ان کی سہیلیوں کے گھروں میں تحفے بھیجتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا، بکری ذبح ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھروں میں گوشت بھیجتے تھے۔ یعنی اپنے کسی رشتہ دار جو فوت ہو گیا ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے چاہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کوئی شخص والدین کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ والدین کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، ان کے دوست تھے، ان کے چاہنے والے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا نکاح ہوا تو تحفے میں ان کو ایک ہاتھ دیا۔ ان کا نکاح جن سے ہوا تھا وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور اس وقت کافر کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت بھی نہیں تھی۔ اس وقت مسلمان اور کافر کا نکاح ہو سکتا تھا۔ تو بہرحال غزوہ بدر کے دوران جو لوگ قیدی بن کر مسلمانوں کے پاس آئے ان قیدیوں میں سے ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر بھی تھا جو قیدی بن کر مسلمانوں کے پاس آئے تھے۔ اب مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے، ان کو رہا کر دیا جائے۔ اب کچھ لوگوں نے فدیہ دیا۔ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر تھا اس نے اپنی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام کے بھیجا کہ میرے فدیے کا انتظام کرو۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوائے اس ہار کے کچھ بھی نہیں تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے بعد ان کو تحفے میں دیا تھا۔ انہوں نے وہ ہار بیچ دیا۔ جب ان کے شوہر کے پاس وہ ہار آیا وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار پہچان لیا کہ یہ تو خدیجہ کا ہار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے اور تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگے۔